ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ درس قصیدہ بردہ شریف کی آج 8ویں نشست ہے۔ پہلی فصل جو کہ یاد محبوب اور مذاکرہ صبا کے متعلق امام محمد شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فصل کے تحت جو اشعار نقل فرمائے، تو اس میں ابتداءً اپنی کیفیت کو مخفی رکھا، اپنے عشق و محبت کو مخفی رکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کی کیفیت آنکھوں کے آنسوؤں کے سبب، دل کے اضطراب کے سبب اس کا اظہار ہوتا چلا گیا، بالآخر آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے سے اس کا اقرار کیا۔ اب اگلا مرحلہ جو تھا، جو عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی راز جس کو مخفی رکھا جائے، پھر وہ راز جب افشا ہو تو نا سمجھ لوگ جو ہے اس پہ جو آر دلاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو اعتراضات دنیا داری، تو آپ نے ان معترضین کے جواب میں لکھا کہ میری اس کیفیت پر اعتراض کرنے والوں، مجھے ملامت کرنے والوں، کیوں کر ملامت کرتے ہو؟ ملامت کرنا قطعی طور پر درست نہیں ہے، چونکہ تم بات کو سمجھ نہ سکے اور اس کیفیت سے تم واقف نہ ہوئے، تم نے ایک عام سی کیفیت سمجھی جو ایک دنیا داری کے طور پر ہوتی ہے۔ آج قصیدہ بردہ شریف کی اس ابتدائی کیفیت سمجھی جو ایک دنیا داری کے طور پر ہوتی ہے۔ آج قصیدہ بردہ شریف کی اس ابتدائی فصل کے آخری 2 اشعار پڑھے جائیں گے۔ یہ فصل ہماری انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں مکمل ہو جائے گی، اور یہی سلسلہ جاری ہے کہ جب جو ہے وہ آپ کو ملامت کرنے والا ملامت کر رہا ہے، اب جو ہے وہ ملامت کرنے والا ملامت کو ملامت نہیں بلکہ اپنے اس کہے کو نصیحت سمجھ کے کر رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت تیری اثر نہیں کرے گی۔ عاشق اپنے مزاج میں ضدی بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو آگے اشعار نقل فرمائے، فرماتے ہیں شعر ترنم کی صورت میں سماعت فرما لیں، اس کے بعد شعر کا مفہوم اور اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ ان اتهمت ناسيها الشيب في عذل، إن اتهمت ناسيها الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم، تھی ضعیفی کی نصیحت پھر بھی دل بدظن ہوا، تھی ضعیفی کی نصیحت پھر بھی دل بدظن ہوا، گو نصیحت میں ضعیفی ہے بہت دور از تہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ آخری شعر ہے، اور اس سے قبل ایک شعر ہے وہ بھی پڑھنا تھا۔ محتن
النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الأذال في صمامي تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح ناصحہ عاشق کے حق میں ہے سماعت کالعدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ پہلا شعر آج کے درس میں پڑھا گیا، آج کے درس کا پہلا شعر، محتن النصح لكن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے مجھے بے غرض نصیحت کی، کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن میں اسے سننے والا نہیں، اس لیے کہ عاشق نکتہ چینی اور اعتراض کی آواز سے بہرا ہوتا ہے۔ تو نکتہ چینی کرنے والے نکتہ چینی کرتے رہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، عاشق اس سے بہرا ہوتا ہے، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اب شارح نے اس بیت کی شرح کرنے والے نے شرح کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ اصل میں یہ بات میں بار بار ہر نشست میں دہرا رہا ہوں کہ یہاں جو عشق و محبت کے اشعار ہیں یہ عشق حقیقی پر مشتمل ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چونکہ عشق میں آپ نے ڈوب کر لکھا، لیکن آپ نے جس طرح اشعار کہے تو اس میں جو ہے ایک سننے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں۔ تو عشق مجازی نہیں، یہاں پہ عشق حقیقی ہی مراد ہے، اور پھر اس کو آپ نے مخفی رکھا، پھر جب اس کا اظہار ہوا تو آپ پر جو بات ہوئی اس کا آپ نے جواب دیا، یعنی اعتراض کوئی باہر سے نہیں کر رہا، یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے گا، یہ اپنی آپ سے خود کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح اس کیفیت میں عام طور پر ہوتا ہے تو اس کو خود ہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور اس کا خود ہی جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ جو شعر ہے فرمایا کہ تو نے مجھے نصیحت بے غرض نصیحت کیا، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، اے سننے والے، عاشق کے لیے یہ نکتہ چینی کرنے والے، یہ اعتراض کرنے والے، یہ کس قدر بھی اعتراض کرے، کیسے بھی نکتہ چینیاں کرے، عاشق اس سے بہرا ہوتا ہے۔ شارح نے حدیث نقل فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک الشیء یعمی و یسم، شے کی کسی شے کی محبت تجھے بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کسی شے کی محبت میں بہرا ہونا، محبوب کے خلاف کسی کی بات کو نہ سننا، شے کی کسی کی محبت میں اندھا ہونا، اس کے خلاف اس کے اندر کوئی عیب نہ دکھنا، یہ عشق کی ایک وہ کیفیت ہے کہ یقیناً جو ہے اہل عشق اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر چونکہ اس کی وضاحت بہت زیادہ ہے، کیا کسی شے کی محبت میں اس طرح ہونا کہ انسان اندھا اور بہرا ہو جائے؟ نہیں، میں اپنے محبوب کے خلاف نہیں سن سکتا۔ جیسے آج میں اور آپ بھی تو کرتے ہیں نا، فرض کر لیں کہ کوئی ہمارا استاد ہے، کوئی ہمارا بڑا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خلاف ہم بات کسی کی سنیں گے؟ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں سننا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ہمارے جو ہے وہ اس شخص کے اندر، ہماری اس محبوب شخصیت کے اندر اگر کوئی عیب کی بات کرے تو کیا اس کے اندر ہمیں عیب نظر آتا ہے؟ ہم اس سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں عیب نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو شے کی محبت ہے، یہ حدیث ہے کہ وہ تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یعنی یہ بات تو ہے ہی ہے۔ آیا کیا اندھا اور یہ بہرا ہونا یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے؟ یعنی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہونا بھی یقینی ہے،
بات ہے محبت کی، محبت کا معیار کیا ہے جو ہمیں حدیث مصطفیٰ کے اندر بتایا گیا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، کسی سے بغض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ جب ہم نے محبت کا معیار درست رکھا، محبت کا قبلہ ہم نے درست رکھا، پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہ بات پہلے سے طے کر لے کہ میں نے جس ہستی کا چناؤ کیا ہے، میں نے جس ذات سے محبت کی ہے، واقعی وہ ذات جو ہے کمال ہے اس کے اندر اور وہ کئی خوبیوں کی مالک ہستی ہے۔ اب اس کے لیے تو انسان کو واقعی جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کو ہم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کی بات کریں، جن کے محبت میں آپ نے اشعار لکھے، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ برداشت کرتے تھے؟ قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے بات کی تو صحابہ کرام اس کو سننا پسند کرتے تھے؟ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ جو محبت کا معیار تھا، جو محبت کا قبلہ تھا، وہ ان کا درست تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی وہ ہستی ہے کہ جس ذات کے اندر کسی طرح کا عیب نہیں ہے۔ اب چناؤ درست ہے نا، انسان کو پھر اندھا اور بہرا ہونا یہ اس کے حق میں درست ہے۔ لیکن جہاں پہ ہمارے خود انتخاب کے اندر ہی خرابی ہو، ہم نے جو ہے محض دنیا داری کی وجہ سے کسی سے محبت کی، مطلب کی کسی سے محبت کی، مطلب کا مقصد کا کسی سے یارانہ رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ معیار ہی درست نہیں ہے۔ پھر انسان کا اندھا اور بہرا ہونا اس کی محبت میں، یہ اندھا اور بہرا ہونا اس کے لیے حق میں درست نہیں ہوگا۔ اس کو اس جو ہے وہ اپنی چیز پہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اب اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے محض دنیا داری کی خاطر، محض اپنی مطلب پرستی کی خاطر میں نے اس کو دوست بنایا ہوا ہے، میں نے اس سے یارانہ کیا ہوا ہے۔ اب اس غلط ارادے سے، اس غلط نیت سے کہ اس کی دوستی کا معیار درست نہیں ہے، اس سے وہ باز آ جائے، نہ یہ کہ اس محبت میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ وہ اندھا بہرا ہو جائے۔ یہ اندھا بہرا ہونا اس کے لیے درست قطعاً نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے جو محبت کا قبلہ جب درست ہو، جب محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ہو، تو پھر انسان نبی کی ذات کے حوالے سے تو اپنے آپ کو ایسا ہی بنا دے کہ حبک الشیء یومی ویسم، کہ شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اب اس محبوب حقیقی کے خلاف نہ سننا ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی ہمیں عیب نظر آتا ہے جس کی تو بات کر رہا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ تو کس طرح کی بھی جو ہے وہ ہمیں نصیحت کر، تیری نصیحت اگرچہ خیر اندیشی پر ہو، تیری نصیحت کرنا جو ہے اگر اچھائی کی نیت سے بھی ہو، میں تیری نصیحت سننے سے جو ہے بہرا ہو چکا ہوں، میں اپنی محبت میں خالص ہوں، میری محبت کا قبلہ درست ہے۔ اب تیرا جو ہے وہ نصیحت کرنا، بات یہ ہے کہ تو نہیں سمجھا، تو نے جو ہے وہ اس بات کو کوئی اور رنگ دے دیا۔ چونکہ اعتراض کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے حوالے سے ایک مقولہ ہے، المعترض کالأعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، وہ شے کی تہ تک نہیں جاتا، اس کو کسی نہ کسی طرح اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ اعتراض کرتا ہے۔ اب جو حق پر ہوگا وہ ڈٹا رہے گا، وہ اعتراض کرنے والے کا، ملامت کرنے والے کا خوف نہیں رکھے گا۔ یہ اہل اللہ کی نشانی قرآن نے بھی بتائی ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ اہل اللہ جب اپنے معاملے میں درست ہوتے ہیں، اس پر اس قدر ڈٹ جاتے ہیں، اس قدر جو ہے اس پر پختہ ہو جاتے ہیں، اب اہل دنیا ان کو ملامت کرتی رہے، برا بھلا کہتی رہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف قطعی طور پر نہیں کرتے۔ ابتدائی مرحلے پہ کیا ہے کہ محبت کا ہمارا قبلہ درست ہونا چاہیے، محبت کا معیار درست ہونا چاہیے، پھر انسان اپنے محبوب کے حوالے سے اندھا اور بہرا ہو جائے۔ آگے دوسرا شعر فرماتے ہیں، ان اتحمت نسیح الشیب فی آذال والشیب ابعد فی نصح عن التهم۔ اس شعر کا نظم کے اندر بھی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ تھی ضعیفی کی نصیحت پھر بھی دل بدظن ہوا، گو نصیحت میں ضعیفی
ہے بہت دور از تو ہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ان اتہمت نصیح الشیب فی عزل والشیب ابعد فی نصح عن التہم۔ بے شک میں عار کرتا ہوں بڑھاپے سے جو زبان حال کے ساتھ میرا ناصح ہے، یعنی جو بڑھاپا ہے اس سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا بڑھاپا مجھے نصیحت کر رہا ہے، میرا ناصح ہے، اور میں جو ہے وہ اس کی نافرمانی رکھتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز مجھے عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ بڑھاپا خود ایک نصیحت ہے، بڑھاپا سفید ریش ہونا خود ایک نصیحت ہے کہ انسان اب اس مرحلے کو پہنچا کہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ سنبھلنے کا مقام ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ بڑھاپے کے، میں نے ابھی درس میں بھی کہا، درس حدیث میں نا، کہ بچپن میں بھی موت آ جاتی ہے، جوانی بھی موت آ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی موت آ جاتی ہے، لیکن بڑھاپا وہ عمر ہوتی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ قریب قریب ہو چکا ہوتا ہے، تو بڑھاپا خود ایک نصیحت ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ صاحب قصیدہ بردہ شریف علامہ محمد شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بڑھاپے میں جو ہے وہ نصیحت کرتے ہو تو میں خود اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو عار محسوس کرتا ہوں کہ یہ عمر تو خود جو ہے وہ میرے نصیحت کرنے والی ہے، کہ عمر خود نصیحت کرتی ہے، بڑھاپا خود ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ اس کے تحت پھر شارح نے سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ یہ اللہ والے، ان کی سوچ، ان کی فکر کیسی تھی، کس قدر جو ہے یہ نیکیوں کی طرف راغب تھے، اور کس قدر ان کے مزاج کے اندر عاجزی تھی۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے شارح نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند آرا خلافت ہوئے، یعنی جب آپ نے خلافت سنبھالی، تو ایک اعرابی کو، دیہاتی کو حکم دیا کہ وہ ہر روز مکان کے باہر سے یہ آواز لگایا کرے، مکان کے باہر، میرے گھر کے باہر تمہیں ہر روز یہ کام کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے کہتے ہیں کام کیا کرنا ہے، آواز کیا لگانی ہے۔ آج کل کے بادشاہ، آج کل کے حکمران، وہ کسی عام شخص کو نصیحت کا کہیں گے، کسی عام شخص کو اس طرح کی اجازت دیں گے کہ میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے مجھے آواز دے دینا۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے کیا خواہش کی کہ کس طرح کی آواز دینا، کہا کہ یہ آواز دینا، یا عمر لا تنس موتک، اپنی موت کو مت بھلاؤ، وَعْمَلْ فِي الدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، اور دنیا میں جو ہے جس قدر تمہارا قیام ہے اتنا نیک عمل کرو، کہ اللہ نے جتنی تمہیں زندگی عطا کی ہے، عمر اس مختصر سی زندگی میں نیک عمل کرو، اور اے عمر اپنی موت کو مت بھولو۔ یہ آپ نے حکم دیا ایک عام شخص کو کہ میرے دروازے کے باہر سے مجھے آواز دے دینا، یعنی کیا مقصد تھا آپ کا کہ یہ آواز آئے اور ہر وقت جو ہے میں اس بات کے لیے تیار رہوں، موت کی یاد ہو کہ ہاں زندگی مختصر ہے، بالآخر موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر یہ معاملہ کب تک رہا، یہ جو شاعر نے کہا نا کہ بڑھاپا خود ایک نصیحت ہے، تو پہلے آپ نے حکم دیا اس اعرابی کو کہ یہ دروازے کے باہر سے آواز دینی ہے روزانہ، وہ آواز دیا کرتا تھا۔ ایسے عاجزی والے لوگ جو ایک عام شخص سے اپنے آپ کو نصیحت کروائیں، مجھے یہ کلمات کہو، مجھے یہ جملے کہو، مجھے یہ جملے کہہ کے یاد دلاؤ میری موت، آخرت کا معاملہ یاد دلاؤ۔ تو آج جو ہے اگر کوئی ہمیں اچھی بات کہے تو اس میں بھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، تو اگر وہ ہم سے چھوٹا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چھوٹے نے بات ہم سے اچھی کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے نصیحت کرنے والا، تو بڑا یا سمجھانے والا۔ تو یہ مزاج صحابہ نہیں ہے، آپ نے خود شخص کو مقرر فرمایا کہ باہر یہ آواز دینی ہے۔ یہ کب تک رہا آپ کے جو ہے بڑھاپے تک۔ چنانچہ جب آپ نے اپنی ریش مبارک میں یعنی داڑھی مبارک میں سفید بال ملاحظہ فرمائے
اب اس اعرابی کو منع کر دیا، کہا کہ اب یہ جملہ نہ کہو، اب یہ جو کہنا ہے تمہارا یہ بند کر دو۔ اب کیوں بند کر دو؟ کہا کہ اب یہ جو میرا بڑھاپا ہے نا، یہ خود مجھے موت کی یاد دلاتا ہے، اب یہ خود میرا نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ و فکر ہوا کرتی تھی۔ آج معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق نہیں ہے۔ یہ اللہ والے تھے کہ جوانی میں اپنے لیے جو ہے وہ نصیحت کرنے والا مقرر کرتے کہ ایسے جملے کہو کہ جو موت کی یاد دلائے، ایسے جملے کہو کہ جو عمل کی طرف لے جائے۔ اور پھر جب جو ہے وہ آپ نے سفید بال دیکھے اپنی ریش مبارک میں تو کہا کہ اب یہ جملے مت کہو، اب یہ جو میری سفید داڑھی ہے نا، یہ خود مجھے نصیحت کرتی ہے کہ اب تو دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت اگر دیکھی جائے تو بڑھاپا وہ عمر ہے جو قابل تعظیم ہے، اور انسان اس مرحلے پر تو بطور خاص اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب جو ہے میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قابل تعظیم یوں بنایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ اس کے بڑھاپے کے وقت اس طرح کے لوگ مقرر کر دے گا کہ جو اس کی تعظیم کریں گے۔ تو یہ نصیحت والی عمر ہوتی ہے، سیکھنے والی، سمجھنے والی عمر ہوتی ہے، کیونکہ جوانی ہے نا، جوانی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے۔ انسان اس وقت بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتا، اس کے اندر بردباری نہیں ہوتی، اس کے اندر برداشت نہیں ہوتی، اس وقت بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن بڑھاپا نصیحت کرنے والی عمر ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے صاحب کتاب نے بھی جو ہے اپنے شعر کے ذریعے سے اشارہ کر دیا کہ بڑھاپا خود مجھے جو ہے وہ آر دلاتا ہے کہ اب جو ہے وہ اور کوئی مجھے کیا نصیحت کرے، میرا بڑھاپا ہی مجھے نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آخری شعر تھا اور اس کی تشریح آپ نے سماعت کی۔ یوں ہماری جو ہے وہ پہلی فصل مکمل ہو چکی ہے، ابتدائی فصل ہم نے مکمل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور ایک سلسلہ جو میں نے رکھا تھا، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نبھائیں اور اس کو جلدی سے مکمل کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ جیسے جیسے ہماری فصل پوری ہوتی جائے گی تو اس فصل کے اندر ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں اس کو ہم پورے اشعار کو اس نشست کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو جو اشعار پڑھے ہیں عربی کے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر سے وقت کے اندر اس جو ہے ان اشعار کو پڑھ لیں اور اختتام کر لیں۔ اور یہ جو فصل مکمل ہوئی ہے تو قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کو اب نظم کی صورت میں یعنی کہ ترنم کی صورت میں سماعت فرما لیں۔